Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming, hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center, above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 9494378609. नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। माह रमजान अल मुबारक के आमद के साथ आपका हम इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नादरीन, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से इस वक्त लाइव बात करना तो हम आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव हैं। 9494378609 पर आप कॉल कीजिए और डॉक्टर सारा से बात करिए जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपका थैंक यू सो मच। रोजा हमें मुकम्मल सेहत बख्शता है। वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, हकीकत में ये तमाम ट्रीटमेंट में भी रोजे के दौरान फर्क आता क्या मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक और आपको भी मुबारक आफरी जी। ना अपना शो किस हिसाब से शुरू कर रहे हैं कि रोज़ा अपने को मुकम्मल सेहत देता और रोज़ों के दौरान, रमज़ान के दौरान और जब अपन फास्टिंग के प्रोसीजर में हैं, आप मेरे से क्वेश्चन करें कि वेट लॉस, फिगर करेक्शन में भी क्या फ़र्क आ सकता, जी जी ये पूछना चाह रहे हैं आप मेरे को। देखिए, रोज़ा जो नेमत है, जिस तरीक़े से अल्लाह ताला अपने को ये नेमत बख्शे हैं, ये है ही इसी वास्ते कि इंसान के साल तमाम की जद्दोजहद में जो भी क़िस्म के ऊपर नीचे हुआ है अपने रूटीन में, जिसके वजह से अपने सेहत पे इफ़ेक्ट हुआ है, इसको दुरुस्त करने का महीना है रमज़ान। डेफिनेटली दीनी एतबार से अपने गुनाहों की बख्शाइश का महीना है रमज़ान। सो डेफिनेटली रमज़ान का महीना जिसमें रोज़े रखे जाते और फास्टिंग का प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हर तरीक़े से अपने हक़ में बेहतरी लाता, ना सिर्फ अपने सेहत में बल्कि अपन अगर किसी बीमारियों से भी बहुत सालों से जूझ रहे हैं तो उन बीमारियों पे भी काबू पाने का ये मुक़द्दस महीना है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, दुनिया तमाम के लोग बहुत 30-40 इयर्स के होते होते 4-5 बीमारियों में ज़्यादातर मुब्तला होने के चांसेस रहते, और वो बीमारियां हैं ब्लड प्रेशर, वो बीमारियां हैं डायबिटीज़, वो बीमारी है थायराइड, वो बीमारी है शुगर या जिसको अपन डायबिटीज़ बोले, PCOD, और 5th वाली है वो है कैंसर। ये सारी बीमारियों से दुनिया तमाम के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये जनरली रिसर्च जो दुनिया तमाम के लोग कर रहे हैं, वो रिसर्च का ये रिजल्ट है कि फास्टिंग इज़ द बेस्ट प्रोसीजर टू गेट अ कंट्रोल ओवर द बॉडी। इसका मतलब ये कि रोज़ा रखने से बॉडी पे कंट्रोल पाया जाता पूरी तरीके से, और कुदरती तरीके से इंसान के जिस्म को अल्लाह ताला की रहमत से मदद भी मिलती ताकि हम कुदरती तौर से अपनी बीमारियों पे काबू पा सके, कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली सिचुएशंस को कंट्रोल में ला सके। तो डेफिनेटली रोज़ा एक मुकम्मल सेहत के तरफ लेके जाता। रोज़े का इफ़ेक्ट ना सिर्फ अपने दिमाग पे होता बल्कि अपने दिल पे होता, दैट इज़ अपने कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस बेटर होते, अपनी ब्रेन का जो सर्विसिंग का टाइम है वो रोज़े का वक्त होता, आपके किडनी फंक्शनिंग, आपकी लंग फंक्शनिंग, आपके शुगर में कंट्रोल, आपकी बॉडी का मुकम्मल डिटॉक्स करने का एक बेहतरीन तरीक़ा है रोज़ा रहना, यानी फास्टिंग। ना फास्टिंग का जो इफ़ेक्ट है वो ना सिर्फ आपके बॉडी में जमा हुए अननेसेसरी चीज़ों को ख़त्म करता, यानी अननेसेसरी पार्टिकल्स, अननेसेसरी मटेरियल जो प्लाक बन के, जो फैट बन के, जो कोलेस्ट्रॉल बन के अपने जिस्म के सारे ईज़ा को परेशान किया हुआ होता, ये सारी चीज़ों को बेहतर तरीक़े से डिटॉक्स करने का, इन सारी चीज़ों पे मुकम्मल तौर पे वापस से कंट्रोल बनाने का वक्त होता रमज़ान और रमज़ान में होने वाले रोज़े।
جو روزوں کا مہینہ ہے, جو رمضان کا مہینہ ہے, جس طریقے کی فاسٹنگ اپن لوگ کرتے, جس طریقے کے روزے اپن رہتے, اس طریقے کی فاسٹنگ کو اپن انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بولتے, جس میں 12 سے 14 سے 16 سے 18 گھنٹے تک اندر کچھ نہیں جاتا, یہاں تک کہ پانی کا بھی اپن استعمال نہیں کرتے. یہ اس دوران میں باڈی میں بہت سارے چینجز ہوتے, بہت سارے ریپیئر میکینزمز شروع ہو جاتے, بچوں کا آئی کیو لیول بیٹر ہوتا, بچوں کی اور اپنی امیونٹی بہت بہتر طریقے سے بوسٹ اپ ہوتی. جو لوگ کولیسٹرول سے پریشان ہیں ان کولیسٹرولز کو نارمل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے یہ مقدس مہینہ, الحمدللہ الحمدللہ. اس سے ہٹ کے جو لوگ اپنے ڈائبٹیز کو لے کے پریشان ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہوئے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے, یہ اس پیریڈ میں آپ اس پہ بھی کام کر سکتے. جو لوگ اپنے بلڈ پریشرز کو لے کے پریشان ہیں, روزے رہنے سے آپ کے بلڈ پریشر میں بھی بہت بہتر طریقے سے فرق آتا. اور دنیا تمام کے سائنٹسٹ جو ریسرچ کر رہے ہیں آفرین, وہ سائنٹسٹ کا بولنا یہ ہے, the best scientist جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے جڑ کے کام کر رہے ہیں, ان کا یہ بولنا ہے کہ one fasting in an entire week can reduce the risk of life threatening diseases like cancer by 50%. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ہفتے تمام میں ایک ہی روزہ رہ جائے تو کینسر جیسی جان لیوا بیماریوں کو بھی 50% تک ختم کر دیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 30 ڈیز کی فاسٹنگ بخشی ہے, جس میں انسان, آپ سوچئے کتنی زیادہ فرق پڑ سکتا اگر اپن اس رمضان کو اپنے روزے رہنے کے طریقوں میں اور اپنے افطاریوں میں اور اپنے سحر میں اگر اپن تھوڑی بہت تبدیلیاں لا لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچا سکتے. اس کے بارے میں اپن شو میں اور تھوڑا ڈسکس کریں گے. جہاں تک آفرین آپ کا کوشچن ہے کہ روزے رہنے سے ویٹ مینجمنٹ, فگر کنٹرول میں بھی فرق آتا, دیکھیے اس کا ایک سمپل جواب اگر میں دینا پسند کروں گا کہ اس کا روزے کا فائدہ اگر اپنے کو مکمل طور پہ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی ویٹ میں بھی فرق ہوتا, اپنے فگر کریکشنز بھی ہوتے. جو لوگ ٹریٹمنٹ ہم لوگوں سے جڑ کے لے رہے تھے اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا رمضان کی وجہ سے رکنا پڑا, اس دوران بھی ان کے اوپر بہت بڑے چینجز آتے. مگر یہ چینج کس طریقے کا ہوگا, کتنی کیپیسٹی میں ہوگا, کتنے پرسنٹیج میں کس کو آنے والا ہے, یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا کہ اپنی سحری کیسی ہے, اپنی افطار کیسی ہے, اور افطار اور سحر کے بیچ میں اپنی کیا ایکٹیویٹی ہے. یہ ساری چیزیں اگر اپن معلوم کریں تو جب جا کے اپن روزے کا ایک مکمل طور پہ اپنے آپ کو بینیفٹ کر سکتے, یعنی اپنے کارڈیو واسکولر فائدہ پہنچا سکتے. کارڈیو واسکولر ڈیزیزز بہت بہتر طریقے سے کنٹرول میں لائے جا سکتے. جن لوگوں کو فیٹی لیور کی بیماری ہے, یعنی اپنے میدے پہ تھوڑا ورم آیا ہوا ہے, چربی جمع ہوئی, روزے رہنے کی کثرت سے وہ ورم کم کیا جا سکتا. جو لوگ اپنے ہارمون امبیلنس کو لے کے پریشان ہیں, اگر اپنے روزوں کے ساتھ اپنی افطاریوں اور اپنی سحر پہ اپن تھوڑا کام کرے تو ہارمون بیلنسنگ میں بہت فرق آتا. بہت سارے چھوٹے بچے بچیاں ہیں جس کی کم عمر میں بال سفید ہو رہے ہیں, جس کی کم عمر میں اینک لگ رہی ہے, جس کی کم عمر میں بہت ہی انڈر ویٹ ہیں, جس کی بون ڈینسٹی بہت پور ہے. بہت سارے بچے بچیوں کے کھانے کا پیٹرن اچھا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی باڈی میں وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, آپ کے باڈی میں ایسے سیلز کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے جو آپ کی امیونٹی سیلز یا امیونٹی بڑھا سکے. تو رمضان اور روزوں کو اس پروسیجرز کو انہینس کرنے کے لیے اپن استعمال کر سکتے اگر ہم اپنے روزوں پہ توجہ دیں, اگر ہم احتیاط سے کام لیں. تو اس کے بارے میں اپن شو میں انشاءاللہ آگے اور بات کریں گے. آج بیلی فیٹ, اسپاٹ ڈیٹیکشن, ٹمی فیٹ, فگر کریکشن ٹریٹمنٹ کو مہنگا سمجھا جاتا, پر ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بالکل آسان ہے. الماس سلمنگ اینڈ بیوٹی کیئر سینٹر پر کال کیجئے, 9494378609 پر کال کیجئے. اسی نمبر پر اپوائنٹمنٹ لے کر ڈاکٹر سارا سے مل سکتے ہیں. میم, رمضان میں ٹریٹمنٹ بیسڈ یعنی کہ کچھ کھانے پینے سے پرہیز کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے, میرے حساب سے اگر آپ میری بات کریں ایز اے پریکٹسنگ نیوٹریشنسٹ, میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا
کہ کھانے کو غذا کا استعمال اللہ تعالیٰ مقرر کر چکے ہیں نا, اپنی کتابوں میں ہے, قرآن شریف میں دیا ہوا ہے, اپنی سنتیں بتاتی کہ کس طریقے کا کھانا, کس وقت پہ کھانا, کس مقدار میں کھانا, کون سی ایج میں کیسا کھانا کھانا, یہ ساری چیزوں کو. تو اگر آپ میرے کو بتائے کہ اگر ہم توجہ اب دیں تو یقیناً دیکھیے اپنی ڈائٹس پہ, دیکھیے انگریزی میں ایک کہاوت ہے, یو آر واٹ یو ایٹ اور یو آر واٹ یو ایٹ. رائٹ ناؤ اپنی صحت جو کنڈیشن میں ہے وہ آپ کے جو کھاتے پیتے آ رہے ہیں وہ اس کا سرمایہ ہے, اور آگے جا کے اپنی صحت کیسی رہنے والی ہے وہ آج ہم اپنی ڈائٹ, اپنی غذا پہ کس طریقے کے چینجز لانے والے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ ہوتا. تو اگر ہم بتا رہے ہیں کہ اپنی صحت پہ اپنے کو بہتر کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی غذا کو بہت ہی انٹیلیجنٹلی اور اپنی زبان کو بھی سیٹسفائی کرتے ہوئے, اپنے مزے کو بھی سیٹسفائی کرتے ہوئے اور صحت یاب رکھنے والا کھانا غذا کا استعمال اپنے زندگیوں میں شامل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. دیکھیے آج کل جس طریقے کی آب و ہوا بنی ہوئی ہے, آج کل جس طریقے کے سچویشن سے انسان گزر رہا ہے, اس میں سب سے بڑا رسک ان لوگوں کے لیے ہے جو اوبیسٹی کا شکار ہے, جس کی ٹمی بہت بڑا ہوا ہے, جس کو بیلی فیٹ بہت زیادہ ہے, جو ڈائبٹک کے کنڈیشن میں انکنٹرول ڈائبٹیز میں ہے. ان لوگوں کا رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے. نہیں, now what I'm trying to say is آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غذا کا استعمال نہ صرف اپنے کو اوپری طریقے سے, یا اگر اپن احتیاطی استعمال بولنا زیادہ مناسب ہوئے گا, نہیں, پریکاشس استعمال, غذا کا احتیاطی استعمال, بہترین طریقے سے اپنے نیوٹریشس فوڈ کا استعمال اور بیلنسڈ نیوٹریشن, نہیں, نہ کریش ڈائٹنگ کا استعمال نہیں کر کے اگر اپن بیلنسڈ نیوٹریشن کو فوکس کرے تو ہم اپنی اوبیسٹی سے دور ہو سکتے, اپنی امیونٹی کو بہتر کر سکتے, اپنے بیلی فیٹ اور اپنے کارڈیو ویسکولر کنڈیشنز کو بیٹر کر سکتے, اور اپنے آپ کو اتنا بہتر ایکوپ کر سکتے کہ ہم چھوٹی موٹے آنے والے بیماریوں سے لڑ سکے, اسے ہرا سکے اور آگے بڑھتے جا سکے. دیکھیے آج کی ضرورت یہی بات کی ہے کہ احتیاط کتنا امپورٹنٹ ہے. آج اپن امیونٹی بوسٹرز, آپ لوگ کتنے کویسچنز کرے, ہفتے میں, یہ ہفتے میں جو اپنا شو ہوا ہزاروں کویسچنز ہم لوگوں کو واٹس ایپ پہ آئے ہیں کہ اپنی امیونٹی کیسی بڑھائی جائے, رمضان میں کس طریقے کی ڈائٹ لی جائے کہ اپن اپنی امیونٹی پہ اور اپنی صحت کو بہتر کر سکے. میں آپ لوگوں کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ الماس سالوں سے اسی چیز پہ کام کرتے ہوئے آ رہا ہے کہ غذا اگر ہم مکمل طور پہ بیلنس طریقے سے, یعنی کسی بھی چیز سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کون سے وقت کو کس مقدار میں کون سی چیز استعمال کرنے کی تمیز اگر اپن سیکھ جائیں اور اس کو اپن فالو کرے اور اپنے بچوں اور اپنے گھر کے پکوان میں اس کا استعمال کرے, تب جا کے اپن ایک ان ٹوٹل فیملی ہیلتھ یا نیشن ہیلتھ کو بیٹر کر سکتے. یہ چیز اپنے کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اسی بات کے لیے ہم لوگ شوز لے کے آ رہے تھے. تو جہاں تک اپن آپ کا یہ کویسچن ہے کہ ٹریٹمنٹ بیسڈ ڈائٹ سے فرق پڑتا, ڈیفینیٹلی فرق پڑتا. اگر اپن اس کو ایسا سوچ کے چلے کہ اللہ رب العزت جو سچویشن میں اپنے کو رکھا ہے, اور الحمدللہ اس سچویشن پہ رمضان کا آنا ایکچولی ایک نعمت ہے. اپنے کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے بہت ہی لمیٹڈ اور فینسی فوڈ نہیں مل رہا ہے, آرام سے جو چیز اپنے کو نیوٹریشن کے طور پہ بہتر ہونی چاہیے وہ اپنے کو برابر اویلیبل ہے. پلس اس پہ سے روزے, یعنی روزے انٹرنل نظام پہ اپنے کام کریں گے, اور اگر اپنے غذا کے استعمال میں اپن نیوٹریشس اور بیلنس ڈائٹ, بہت زیادہ برف کی چیزیں, ٹھنڈی چیزیں, میٹھی چیزوں سے اگر اپن اپنے آپ کو اوائڈ کرے, تلن کی چیزوں سے اگر اپن اوائڈ کرے اور نیوٹریشس فوڈ کا بیلنس کرے, تو آٹومیٹکلی یہ نارمل غذا اپنے لیے ٹریٹمنٹ بیسڈ غذا میں کنورٹ کی جا سکتی. تو اس بات پہ اپنے کو غور و فکر کرنا ہے. دیکھیے آپ اور میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنے دن کے لیے دنیا میں ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ بات تو میرے دل میں بھی آئیں گی اگر میں آپ کی جگہ ہوں, تو اگر میں تلن نہ کھاؤں تو رمضان, کیونکہ اپن اتنے سال سے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں نا, تو میں اپنی آپ کو دو باتیں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر ایک رمضان میں تلن نہیں کھایا تو کر کے تو دیکھوں کہ کیا فرق ہو رہا ہے, کیا میری طبیعت میں, کیا میرے وزن میں. آپ آج پہلا روزہ ہے نا, ٹھہریے, اپنے ویئنگ اسکیل پہ ٹھہریے اور اپنا ویٹ نوٹ کیجیے,
तलन से दूरी इख्तियार करिए, ठंडे शरबतों से दूरी इख्तियार करिए, नॉर्मल खाना पीना, बहुत ही सादा और सादगी का खाने पीने पे अपन अगर अपन तवज्जो दें, फिर आखिरी रमज़ान में ईद के दिन सुबह नमाज के बाद अब अपना वज़न चेक कीजिए, देखिए 100% अगर हम एहतियात से ग़िज़ा के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से बैलेंस करके लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसी करनी है वैसी अपने को फल भी मिलता है। जिस तरीके से अपन एहतियात करते हुए बेहतर तरीके का खान पान करते हुए आएंगे तो 30 दिन में जो फ़र्क होगा वो डेफिनेटली आपके वेइंग स्केल पे बताने वाला है। तो अल्मास की स्पेशलिटी ये है, हम लोगों का तवज्जो ये है कि नॉर्मल ग़िज़ा को कैसा अपन सेहतियाब तरीके से अपने बॉडी को इस्तेमाल करवाने लगाएं। ये इज़ आर्ट ऑफ फूड साइंस दैट इज़ प्रैक्टिस बाय अल्मास। तो आप लोगों को यही बोलना है कि डेफिनेटली एहतियात बरत के खाना, न्यूट्रिशियस खाना, यानी ग़िज़ा में रोटी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल, तलन से दूरी इख्तियार करना, मीठे चीज़ों से दूरी इख्तियार करना, ठंडे शरबतों से दूरी इख्तियार करना और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स नहीं, उबले हुए वेजिटेबल्स नहीं, खूबसूरती से मज़े से पके हुए वेजिटेबल्स अगर अपन इस्तेमाल करेंगे तो अपनी बॉडी अंदर अंदर सारी चीज़ों में बेहतरी लाती, अपने लिवर्स बेटर होते, अपना स्किन बेटर होता, अपने बाल बेटर होते, आप वेट लॉस में फर्क होता, आपके फिगर करेक्शंस में आपको फर्क होता, जो ट्रीटमेंट आप लिए हुए हैं उसका इफेक्ट डबल हो जाता, आपका ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल होते, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होते, बॉडी खुद ब खुद फैट पे काम करने लगती, आपकी बॉडी ऐसे नए सेल्स बनाने लगती जो आपकी इम्यूनिटी बेटर करे। तो ग़िज़ा को किस तरीके से ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट में कन्वर्ट करना है, इसके बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाह रहे हैं तो आपको बस इतना करना है कि हम लोगों के नंबरात आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, 9494378609 हम लोगों के नंबरात है। आप अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी एज और अगर आपके कोई मेडिकल कंडीशंस हैं वो उस पर व्हाट्सएप कर सकते, आप कॉल करके बात कर सकते और वहाँ से हम हमारे साथ ऑनलाइन से जुड़ के हेल्प ले सकते। मैम एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी बताइए, आपको डॉक्टर सारा से क्या पूछना है? मेरे को ये पूछना है कि मेरे को थायराइड है। हाँ तो मैं तो लोगों तो कंटिन्यू कर रही हूँ, तो जी। इधर डाइट में लेना है नहीं कुछ डाइट में क्या जी, डाइट में क्या लेना है जी? आपकी वेट बता सकते हैं आप? मेरा 50 है। एज बताइए। 29। 29। 29। हाँ हाँ 29। और हाइट? 5 है। ठीक है। थायराइड है आपको? जी हाँ। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, डॉक्टर सारा आपके प्रॉब्लम बताएंगे शेयर। जी मैम। देखिए, आप जो अपने पैरामीटर्स बताए हैं कि आपकी हाइट 5 फीट है और आपका वेट 50 kgs है, आपकी उम्र 29 है, तो आई एम श्योर आप वेट लॉस के लिए डाइट नहीं पूछ रहे। हो सकता वो जानना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग रमज़ान कौन से किस्म की डाइट बेटर होंगी, और वही मैं आपको अभी बता रहा था कि आपकी डाइट नॉर्मल डाइट होना ज़रूरी है। आपकी ग़िज़ा में रोटी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल ये आप कर सकते। मीठे चीज़ों का परहेज़ अपने को करना है, एहतियात करना है। इफ्तारी के बाद बॉडी में बहुत बेहतरीन तरीके के चेंजेस आते, वो चेंजेस अपनी बॉडी के सेहत को और बेटर करना अगर है तो इसको कैसा किया जाता, आप शो में बने रहिए। इंशाल्लाह ये टॉपिक भी अपन डिस्कस करेंगे। जहां तक आप डाइट का पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप होलसम न्यूट्रिशन पे कंसंट्रेट कीजिए। मीठे चीज़ा, तले हुए चीज़ा, बेसन का इस्तेमाल, मैदे की चीज़ों का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन, अगर आप अपने आप को, अपनी फीलिंग को, अपनी शुगर क्रेविंग को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार अपन ऐसा कोई टिपिकल किस्म का डाइट ले सकते। बट अदरवाइज बाकी के 5 दिन 6 दिन अगर अपन न्यूट्रिशियस और बैलेंस फूड ये समझ के करें कि अल्लाह, देखिए बात
کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جن حالات میں اپن اب ہیں ان حالات میں اپنی باڈی کے صحت پہ کام کرنا ضروری ہے. اسی وجہ سے حکومت کے طرف سے یہ لاک ڈاؤن ہے, جسٹ بیکاز اپن اپنی صحت, اپنی امیونٹیز کو بوٹ اپ کر سکیں. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کی صحت, آپ کی امیونٹی بیٹر ہے تو آپ کو باہر چھوڑ دیا جا سکتا. بٹ ایسا کوئی کانفیڈنٹ, جس قسم سے بیماریاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جس قسم سے اوبیسٹی اپنی شکل اٹھاتے چلے جا رہی ہے, اس حساب سے اپنے امیونٹی لیول لو ہیں. اسی وجہ سے آج اپن لاک ڈاؤن میں ہیں. سو سمپل ایز دیٹ. اگر اپن لاک ڈاؤن میں ہیں, اس پہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کے روزے آ گئے, اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کہ اگر ہم بات کو سمجھیں, نیوٹریشس اور بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں. اور یہ چیزیں جیسا میں بول رہا ہوں کہ بیسن کی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں ہفتے میں ایک بار اگر آپ ایسا اسکیڈیول بنا کے چلیں, یہ بالکل اپنے حق میں کوئی ڈیمیج نہیں پہنچانے والا ہے. بٹ اگر ایک اسپیسیفسٹی آف ڈائٹ, اگر آپ کے صحت کو کیسا مینٹین کرنا ہے اس کو اگر آپ جاننا ہے تو آپ کو الماس کے نمبر پہ کال کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کے نمبرات 9494378609 ہیں. اگر آپ ایک اسپیسیفک ڈائٹ پلان کے تلاش میں ہیں تو وہ تو لاک ڈاؤن اوپن ہونے کے بعد ہی پاسبل ہے. آپ کو ایک بار کلینک پہ پہنچنا پڑے گا, اپنی پوری کیفیت, کتنے سال پرانا تھائرائڈ ہے آپ کو, تھائرائڈ سے ایسوسیٹڈ سب کلینکل سمٹمز کیا ہیں آپ کی باڈی کے, یہ ساری چیزوں پہ توجہ دیتے ہوئے آپ کے باڈی کا نیوٹریشنل لیولز کیسے ہیں, پھر اپن ایک اسپیسیفک ڈائٹ پہ آپ کی صحت کو بیٹر کرنے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مطلب ہمیں سحری میں کس قسم کی غذا لینی چاہیے میم جو کہ ایسیڈیٹی سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے سحری از going to be preparing, دیکھیے سحری is nothing but early breakfast, right? Now breakfast کو اپن breakfast کئی کو بولتے ہیں, اگر اپن spelling کو split کرے it is breakfast. اور اگر اپن اللہ رب العزت کے طرف سے جو حکم ہے کہ اپنی رات کی کھانے جو ہیں وہ جلدی کر لیں, تو اگر اب آفرین سوچئے کہ آپ یا میں 7:30 سے 8:30 بجے اپنا ناشتہ ختم کر لے رہے یا ڈنر اپنا ختم کر لے رہے ہیں اور اپنا ناشتہ اپن 9:30 بجے کر رہے ہیں, تو سوچئے کہ کتنی دیر باڈی پیٹ اپنا خالی ہے. اٹ از مور دین 12 hours. یا 8:30 بجے کر رہے ہیں اور 9 بجے 9:30 بجے کر رہے ہیں تو پھر وہ 13 گھنٹے ہو گیا. تو جب بھی پیٹ اپنا خالی رہا 10 گھنٹے سے زیادہ, تو پھر اپنی باڈی, اپنا جو سسٹم ہے وہ فاسٹنگ موڈ میں آ جاتا. جیسا اے سی کے موڈز ہوتے ویسے اپنی باڈی بھی موڈز میں کام کرتی. تو جب باڈی اپنی فاسٹنگ کے موڈ میں آتی تب وہ فاسٹنگ کو بریک کرنے کا طریقہ ہوتا بریک فاسٹ, جو اپن ارلی کرتے, جس کا نام ہے سحر. رائٹ ناؤ سحر کین بی ایبسلیوٹلی نیوٹریشس اور بیلنسڈ فوڈ. آپ کی سحر میں اگر آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہونا ہے تو وہ تو پھر اپن جب افطار ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اگر آپ کے پاس ہے کویسچن تو اپن وہ بھی کر لیں گے. سحر میں ایسی چیز, تھوڑے لوگ سحر میں چائے اور کافی کا کانسنٹریٹڈ استعمال کرتے, وہ چیز سے اپنے کو پرہیز کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ کو ایسیڈیٹی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ, موز کا استعمال, گھی کا استعمال ایسیڈیٹی کو کم کرتا. تو یہ چیزیں آپ اپنے سحر میں انکلوڈ کر سکتے. پلس آپ کی سحر جو ہوتی وہ مکمل طور پہ روٹی, چاول, سالن, دال, گھی کا استعمال, اور کیا بولتے ہیں اپنا یا آپ گوشت کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, شامی کباب کا استعمال کر رہے ہیں. یعنی ایک بیلنسڈ فوڈ جس میں دال بھی ہے, جس میں ترکاری کا سالن بھی ہے, تھوڑی سی دہی یا چھانچ بھی ہے, یا کیا بولتے چاول بھی ہے, روٹی بھی ہے, 1-2-3 قطرے گھی بھی ہے. تو دین یو آر گوئنگ وتھ اے بیلنسڈ نیوٹریشن. تو یعنی جب اپن فاسٹ بریک کر رہے ہیں اور نیکسٹ اپن فاسٹ کو جانے والے ہیں 15 گھنٹے کے, تو اپن اگر بیلنسڈ نیوٹریشن دیے تو یعنی اپن وائٹامن اور منرلز کا ایک بیلنسڈ حساب سے اندر کھانا دے دیے, تو پھر پورے آرگنز وہ اپنا اپنے حساب کا نیوٹریشن لیتے اور اپنے واپس کام پہ لگ جاتے. جو کام ہے ان کے باڈی کا ڈیٹاکس کرنا, نئے سیلز بنانا, اپنے مسلز اچھے کرنا, اپنے برین سیلز کو ری ایکٹیویٹ کرنا, اپنے لیورز ڈیٹاکسیفائی, وہ لوگ اپنے وہ کام پہ لگ جاتے. نہیں تو بیلنسڈ غذا سحر میں اپنے حق میں بہتر ہے. وزن کم کرنا چاہتے ہیں, پر کتنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں؟ 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg یا 30 kg؟ جی ہاں, یہ بالکل آسان ہے. 9494378609 پر آپ کال کیجئے. اسی نمبر پر اپوائنٹمنٹ لے کر ڈاکٹر سارا سے مل سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اس وقت
डॉक्टर सारा से लाइव आपके प्रॉब्लम शेयर करना। तो हम इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जो कि एवरी सैटरडे 3:30 to 4:30 हम आपके रूबरू हाजिर होते हैं, आपको ओबेसिटी के ताल्लुक से मजीद मालूमात लेकर। मैम, बाद इफ्तार के कौन से ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से ग़िज़ा से परहेज करना चाहिए? बाद इफ्तार के देखिए, इफ्तार इज अगेन ब्रेकिंग ऑफ फास्ट, राइट, यानी अपन अपना रोज़ा खोल रहे हैं। बॉडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंप्लीट रेस्ट मोड में है, बहुत ही काम मोड में है। तो जिस तरीक़े का खान पान, जिस तरीक़े की ग़िज़ा अपन अंदर डालने वाले हैं, जिस तरीक़े के ग़िज़ा का इस्तेमाल आगे जाके अपन करने वाले हैं, वो अपने बॉडी के स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाला है। तो ये अपन सोच समझ के अगर डालें तो ये अपनी सेहत पे पकड़ बनाने का काम है। इफ्तारी और इफ्तारी के बाद की जो डाइट है, सहर तक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नाजुक पीरियड होता बॉडी के लिए, क्योंकि उन्हें अपने काम करके अपने नए सेल प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देती। तो यानी छोटे छोटे नए पावरफुल सेल्स जो ब्रेन डेंसिटी इंप्रूव करने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के लिए रेडी हैं। तो अगर आप दबा के तलन अंदर डालेंगे, अगर आप दबा के एसिडिक चीज़ों और हेवी शुगर्स अंदर डालेंगे, तो फिर आपकी बॉडी का इफेक्ट आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि क्या होगा। आप सोचिए कि एक छोटा बच्चा जो पैदा होके थोड़े दिन हो रहा है, क्या अपन उसको बहुत हेवी फूड देते या ऐसी ग़िज़ा देते जो उसकी डाइजेशन पे सकील ना हो? नहीं। तो इसी वास्ते ज़्यादातर लोग इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा एसिडिटी रिपोर्ट करते, बहुत ज़्यादा शुगर स्पाइक रिपोर्ट करते। तो इफ्तार पे अपने को बहुत ही नज़दीकी से काम करना पड़ता अगर अपन अपनी सेहत को बेहतर करने पे रमज़ान का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप। जी नहीं। और इफ्तार और सहर के दौरान भी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? आई वुड से नो। अगर देखिए, ये तो डिपेंड करता कि अपनी इफ्तार कैसी है। नहीं, ये डेफिनेटली डिपेंड करता कि अपना इफ्तार कैसा है। जैसा पर हम ये सवाल का जवाब देंगे ब्रेक से आने के बाद। जी नाज़रीन, यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming, hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609.